الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اس ویڈیو میں قربانی کے جانور اور ان کی عمریں اور ان کے حصے کے متعلق عرض کرتا ہوں، اور پھر کیا عقیقہ کا حصہ قربانی کے جانور میں لیا جا سکتا ہے، اور تیسرا ایک غلط فہمی، تین باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلی بات، قربانی کے جانور، ان کے عمریں، ان کے حصے کتنے ہیں۔ قربانی کے جانور متعین ہیں، بکرا ہے، بکری ہے۔ اب ان دونوں کے لیے مکمل 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 6 مہینے کے ہوں اور 1 سال کے معلوم ہوتے ہوں تب بھی قربانی جائز نہیں۔ بکرا بکری کے لیے مکمل 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح بھیڑ دمبا ہے، اب اس کے لیے بھی 1 سال ہونا ضروری، لیکن اگر 6-8 مہینے کے ہیں، دیکھنے میں 1 سال کے معلوم ہوتے ہیں، فربا ہیں، موٹے ہیں، تو اب ان کی قربانی جائز ہے۔ تو بھیڑ دمبے کی 1 سال سے کم بھی ہوں لیکن دیکھنے میں 1 سال کے معلوم ہوتے ہوں تو ان کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، ان کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم اگر ہوں تو پھر ان کی قربانی جائز نہیں ہے، مکمل 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے اونٹ ہے، یہ بڑا جانور ہے، اس کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 5 سال کے اگر سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ تو قربانی کے جانور اور ان کی عمریں تھی۔ ان کے حصے بکرا بکری بھیڑ دمبا ہیں، یہ ایک آدمی کی طرف سے ہی کافی ہوں گے، یعنی ایک آدمی اپنی طرف سے ذبح کر سکتا ہے، ایک آدمی کی طرف سے، ایک شخص کی طرف سے ہی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اب درمیانہ جانور ہے، بڑا جانور، بیل ہے، بھینس ہے، گائے ہیں، یہ اس میں 7 افراد، اور اونٹ ہے تو اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں 7 سے زائد اگر شریک ہوں تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ 7 افراد تک شریک ہو سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اب 7 افراد تک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 7 افراد کا شامل ہونا ضروری ہے، بلکہ 7 افراد سے کم بھی ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، تو 4 افراد ہیں تو ان کی جانب سے ایک گائے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ 5 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، یا 2 افراد ہیں مل کر کے ایک گائے ذبح کرنا چاہتے ہیں، یا ایک شخص اپنی طرف سے تنہا گائے ذبح کرنا چاہتا ہے، یعنی بڑا جانور ایک آدمی کی طرف سے، تو اس کی بھی اجازت ہے، پورا اس کا ثواب اس کے نام عمل میں دیا جائے گا، اس ثواب کثیر مقدار میں دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ 7 افراد تک شریک ہو سکتے ہیں، اس کے اندر تک، یا 7 تک، اس سے زائد شریک نہیں ہو سکتے، یہ مطلب ہے۔ اچھا، اب قربانی صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو حصے دار ہیں سب کی نیت ثواب کی ہو، قربانی کی ہو۔ اگر کسی ایک کی نیت گوشت کھانے کی ہے، جیسے عموماً ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ گوشت زائد آتا ہے اس لیے قربانی میں حصہ وہاں لے لو، فلاں جگہ بہت کم آتا ہے گوشت اس لیے وہاں آئندہ حصہ مت لو۔ تو گوشت کو دیکھا جاتا ہے، یاد رکھیں قربانی کے وقت میں گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ اگر کسی 7 حصوں میں سے حصے داروں میں ایک حصے دار کی بھی اگر یہ نیت ہے تو پھر قربانی صحیح نہیں ہوگی، سب کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس لیے 7 کے 7 کی نیت میں درستگی ضروری ہے کہ قربانی کی ہو، ثواب کی ہو۔ اگر گوشت کھانے کی نیت ہے تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے 7 حصے داروں میں پورے مسلمان ہوں، اگر کافر کوئی شریک ہو گیا، مشرک کوئی شریک ہو گیا، شیعہ کوئی شریک ہو جائے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ تو شیعہ ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اگر 6 مسلمان ہیں، ایک کافر یا ایک مشرک ایک شیعہ داخل ہو گیا تو اب 7 کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، تو لہذا سب کے سب مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے 7 افراد ہی ہوں،
اگر 7 افراد سے زائد 8 افراد اگر شریک ہو جائیں تو پھر قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ چند باتیں ہیں قربانی صحیح نہیں ہونے کی۔ بہرحال اب ایک مسئلہ ہے، کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ لیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں، قربانی کے جانور میں اگر کوئی قربانی کا ایک حصہ لے یا اور ایک دوسرا کوئی عقیقے کا حصہ لے، تیسرا کوئی ولیمے کے لیے حصہ لے تو یہ جائز ہے۔ تو قربانی کے جانور میں عقیقے کا، قربانی کا، ولیمے کا کے لیے حصہ لیا جا سکتا ہے، تو قربانی کا حصہ لیا جا سکتا ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ اب پھر ایک مسئلہ ہے، یہ غلط فہمی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو وہ قربانی نہ کرے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یا جو پہلے حضور کے نام سے جو نہ کرے، وہ اپنی جانب سے پہلے قربانی نہ کرے، پہلے حضور کی جانب سے، یہ غلط فہمیاں ہیں۔ بلکہ اگر کسی کا عقیقہ نہ بھی ہو اور قربانی واجب ہو تو وہ قربانی ادا کرے، یہ نہ سمجھے کہ پہلے عقیقہ واجب ہے پھر اس کے بعد عقیقہ، تو سنت مستحب ہے، سنت عمل ہے، لہذا عقیقہ اگر وہ بھی والدین پر ہے اور اس شخص پر نہیں ہے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میرا عقیقہ نہ ہوا، بلکہ عقیقہ ہو یا نہ ہو، قربانی اگر واجب ہے تو قربانی کرے۔ تو یہ غلط فہمی کی درستگی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی اور صحیح عمل کی اللہ توفیق دے۔